السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی اماں افطاری کے بعد اپنے قدیم پیتل کے پان دان سے پان کھاتی تھی۔ ایک دن دادی سو رہی تھی، تجسس میں پوتی نے پان دان کھولا تو اس کے خفیہ کھانے سے چھالیا کی بجائے ہیروں کی پڑیا اور ایک زہر کی شیشی ملی۔ پوتی کو یاد آیا کہ دادا جان کی موت بھی پان کھانے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ راز کھلتے ہی پوتی نے پولیس کو بلا لیا، کیونکہ دادی کوئی عام گھریلو عورت نہیں بلکہ ایک قدیم اور وسیع و عریض حویلی کے دلانوں میں سوگ اور ماتم کی ایک ایسی بوجھل اور تاریک فضا چھائی ہوئی تھی جس نے ہر دیکھنے والی آنکھ کو نم کر رکھا تھا اور دلوں کو ایک اندیکھے بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ خاندان کے تمام افراد، جن میں بیٹے، بیٹیاں، بہو اور پوتے پوتیاں سب شامل تھے، ایک ہی چھت کے نیچے اپنے اپنے دکھ میں گم تھے، کیونکہ دادا جان عبدالحق کا اچانک انتقال اس بھرے پرے گھرانے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اس پورے خاندان کا سایہ اور ایک شفیق سرپرست سمجھے جاتے تھے، جن کے دم سے اس حویلی کی رونقیں آباد تھیں۔ ان کے جانے سے گھر کی دیواروں تک اداس اور ویران لگ رہی تھی، جیسے ان میں بھی زندگی کی حرارت چھین لی گئی ہو۔ دن تو کسی طرح لوگوں کی تعزیت، سسکیوں اور رشتہ داروں کی آمد و رفت میں گزر جاتے، لیکن رات کی تاریکی اس حویلی کی خاموشی کو مزید بھیانک اور وحشت ناک بنا دیتی تھی۔ رات کے اس پہر جب پوری حویلی ایک گہرے سکوت میں ڈوب جاتی تو ہر فرد اپنے کمرے میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ تنہا رہ جاتا۔ اسی طرح کی ایک بے چین اور کربناک رات میں جب نیند سب سے چھوٹی اور دادا جان کی لاڈلی پوتی دانیہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ دادا جان کی شفقت، ان کی مسکراہٹ اور ان کے پیار بھرے الفاظ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کا دل کسی طور سکون نہیں پا رہا تھا، اور اسی سکون کی تلاش میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور اندھیرے دلانوں سے گزرتی ہوئی وہ غیر ارادی طور پر دادی ہاجرہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اسے لگا کہ شاید دادی کے پاس بیٹھ کر یا انہیں دیکھ کر اس کے بے قرار دل کو کچھ قرار مل جائے گا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی زرد اور مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس نے ہر چیز پر ایک اداس سا سایہ ڈال رکھا تھا۔ دادی ہاجرہ اپنے بستر پر ایک پر اسرار اور تھکے ہوئے سکون کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ ماتم یا وہ بے بسی نہیں تھی جو گھر کے باقی افراد کے چہروں پر عیاں تھی۔ دانیہ دبے پاؤں ان کے بستر کے قریب جا پہنچی تو اس کی نظر بے ساختہ ان کے سرہانے رکھے اس قدیم اور بھاری پیتل کے پان دان پر پڑی، جو دادی کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھا۔ اس پان دان پر بنے نفیس اور باریک نقش و نگار اس مدھم روشنی میں ایک عجیب سی کشش رکھ رہے تھے۔ دانیہ نے بچپن سے اس پان دان کو دادی کے پاس دیکھا تھا، لیکن کبھی اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آج رات کی اس گہری خاموشی اور ایک انجانے تجسس کے تحت اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس بھاری پیتل کے پان دان کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر سے پرانی تمباکو، چھالیا اور الائچی کی ایک جانی پہچانی مہک ابھری۔ وہ اسے بند کرنے ہی لگی تھی کہ اتفاقاً اس کی انگلیاں اندر موجود ایک ابھرے ہوئے پوشیدہ پیتل کے بٹن سے جا ٹکرائیں۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ پان دان کا نچلا حصہ کسی دراز کی طرح باہر کی طرف کھسک آیا۔ دانیہ کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک خفیہ کھانا تھا جس کے بارے میں اس حویلی میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کھانے کے اندر سرخ مخمل کی ایک پرانی سی پوٹلی رکھی تھی، جس کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے چمکتے ہوئے ہیروں کی وہ خیرہ کن روشنی نکل رہی تھی۔
جو اس نیم تاریک کمرے میں بھی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ لیکن دانیہ کے قدموں تلے سے زمین اس وقت مکمل طور پر کھسک گئی جب اس کی نظر ان ہیروں کے بالکل ساتھ رکھی ہوئی ایک پرانی وضع کی چھوٹی سی شیشی پر پڑی۔ اس شیشی میں کوئی دوا نہیں تھی، بلکہ اس میں موجود سیاہ اور گاڑھا مائع چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک اور مہلک زہر ہے۔ زہر کی اس خالی شیشی کو دیکھتے ہی دانیہ کے ذہن میں پچھلے چند دنوں کے واقعات کسی خوفناک طوفان کی طرح چلنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ دادا جان کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور وہ اسی رات اچانک اس وقت خراب ہوئی جب دادی ہاجرہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے نہایت محبت کے ساتھ پان بنا کر کھلایا تھا۔ اس پان کو کھانے کے چند ہی لمحوں کے بعد دادا جان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا اور وہ نیلے پڑنے لگے۔ ان کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں اور وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنا سینہ پکڑ کر تڑپ تڑپ کر جان دے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹروں نے اور گھر کے تمام افراد نے اسے محض دل کا ایک شدید دورہ سمجھا تھا، کیونکہ دادا جان کی عمر بھی ہو چکی تھی۔ لیکن اس خفیہ خانے میں رکھی ہوئی زہر کی شیشی نے دانیہ کی دنیا کو تاہو بالا کر دیا تھا۔ اس کے ذہن پر ایک ایسا شدید صدمہ طاری ہوا جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جسے وہ فرشتہ سمجھتی تھی، اس نے اس کے دادا کی جان لی ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی انجام کی پرواہ کی اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون نکالا اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ پولیس کو فون کر کے یہ اطلاع دے دی کہ اس گھر میں دادا عبدالحق کی موت طبعی موت نہیں بلکہ ایک بے دردی سے کیا گیا قتل ہوا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد اس کا پورا وجود سردی اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہ اسی لرزتی ہوئی حالت میں زہر کی شیشی اور ہیروں کی پوٹلی اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچے سیدھی حویلی کے بڑے ہال کی طرف بھاگی، جہاں خاندان کے دیگر بڑے اور افراد موجود تھے اور صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح کی اولین کرنوں کے ساتھ ہی حویلی کے حال میں ایک نیا اور لرزہ خیز طوفان برپا ہو چکا تھا۔ دانیہ نے روتے ہوئے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے والدین، تایا، چچا اور خاندان کے دیگر افراد کے سامنے وہ زہر کی شیشی اور ہیلوں کی پوٹری حال کے وسط میں رکھی بڑی سی میز پر رکھ دی اور وہ بھیانک سچائی بیان کر دی جو اس نے رات کے پچھلے پہر دادی کے کمرے میں ان کے پان دان میں دیکھی تھی۔ اس نے انتہائی کرب کے ساتھ گھر والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ جذبات میں آ کر پولیس کو بلا چکی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے خاندان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ دانیہ کے والد اور چچا صدمے، حیرت اور ناقابل یقین کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس انتہائی سنگین اور غیر متوقع صورتحال پر کیا رد عمل دیں۔ ایک طرف ان کے باپ کی موت کا دکھ تھا اور دوسری طرف ان کی ماں پر قتل کا اتنا سنگین الزام، اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ اسی ہنگامے اور الجھن کے دوران دادی ہاجرہ نے انتہائی پرسکون قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی چال ڈھال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر نہ تو کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی ندامت، بلکہ ایک ایسا برف جیسا جمود اور سکون تھا جس نے گھر والوں کی حیرت اور صدمے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ خاندان کے کسی فرد نے ان کے ساتھ ذرا برابر بھی بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی کسی نے اونچی آواز کی، کیونکہ وہ سب ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے اور انہیں گھر کی سب سے معزز ہستی مانتے تھے۔ لیکن دکھ، تکلیف اور الجھن سے بھرپور سوالات ہر زبان پر مچل رہے تھے۔ دانیہ کے والد نے انتہائی قرب، صدمے اور لرزتی ہوئی آواز میں آگے بڑھ کر پوچھا، اماں جان،
کیا جو کچھ دانیہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کیا واقعی آپ نے ابا جان کو پان میں زہر دیا تھا؟ آپ نے اس عمر میں آ کر ابا جان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، جب کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ان کے سائے میں اتنی محبت، عزت اور احترام کے ساتھ گزاری ہے؟ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی یا ایسی کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اتنا بڑا اور خوفناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ ان سوالوں کے جواب میں دادی حاجرہ نے نہ تو انکار کا کوئی سہارا لیا اور نہ ہی وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے روئیں یا گڑ گڑائیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ہال کے وسط میں رکھی ہوئی کرسی پر آ کر انتہائی تمکنت سے بیٹھ گئیں، اور ان کی سرد اور تھکی ہوئی آنکھوں نے باری باری اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور پوتوں کے چہروں کو دیکھا۔ کمرے کی فضا میں تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز کے سوا سب کچھ ساکت ہو چکا۔ ہر شخص دادی کے ہونٹ ہلنے کا منتظر تھا۔ دادی حاجرہ کے کانپتے لیکن انتہائی مضبوط ہاتھوں نے اپنے کندھوں پر موجود شال کو درست کیا، اور ان کی آواز جب ابھری تو وہ اتنی دھیمی مگر اتنی روبدار اور گہری اور دردناک تھی کہ سب کا غصہ، دکھ اور حیرت ایک لمحے کے لیے برف کی طرح جم گئے۔ انہوں نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، تم لوگ جس انسان کے لیے آج اتنے آنسو بہا رہے ہو اور جسے اس گھرانے کا ایک عظیم محافظ، ایک شفیق باپ اور ایک مہربان سایہ سمجھتے ہو، وہ حقیقت میں کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خون خوار درندہ اور ایک وحشی اور لالچی قاتل تھا جس نے درندگی کا تم لوگ اپنی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ اتنے بھاری اور اتنے تلخ تھے کہ سنتے ہی سب گھر والے ہکا بکا رہ گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دادی اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گی۔ دادی کی آنکھوں میں ایک ایسا تاریک سمندر لہرانے لگا جس میں برسوں کی اذیت، خون، سسکیاں اور ان گنت آنسو دفن تھے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان پر ایک گہری نظر ڈالی اور انہیں حکم دیا کہ وہ سب خاموشی سے ان کی پوری بات سنیں، ان کا پورا ماضی جانیں، اور اس کے بعد انہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہو وہ شوق سے کریں، اور انہیں جو بھی سزا دینی ہو وہ دے دیں، کیونکہ وہ نہ تو معافی مانگیں گی اور نہ ہی اپنے کیے پر پچھتائیں گی۔ دادی حاجرہ کی نظریں اب سامنے کھڑے حیرت زدہ افراد کے چہروں سے ہٹ کر حال کی خالی اور پرانی دیوار پر جم گئی، جیسے وہ ان دیواروں کے پار اس گزرے ہوئے دور کو دیکھ رہی ہوں، جیسے انہوں نے اپنی دہائیوں سے اپنے سینے کے اندر دفن کر رکھا تھا۔ ان کا چہرہ پتھرانے لگا اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے معصوم چہرے، وہ ساری دل خراش چیخیں اور وہ سارا بہتا ہوا خون گھومنے لگا جس کا حساب انہوں نے اتنے برسوں بعد چکایا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے خاندان کو وہ سچ بتانے کے لیے اپنے الفاظ اکٹھے کیے جو اس حویلی کی پرشکوہ بنیادوں میں کہیں بہت گہرائی میں دفن تھا۔ وہ سچ جس کا آغاز پاکستان بننے اور ہجرت سے بھی پہلے، بہت پہلے، ان کی خونی اور سیاہ راتوں سے ہوتا تھا، جب انسان کا خون پی رہا تھا، اور جب ان کے اس نام نہاد دادا جان عبدالحق نے محض دوسروں کی جائیداد اور زیورات کی ہوس میں اندھا ہو کر وہ خوفناک اور گھناؤنا کھیل کھیلا تھا جس کی قیمت دادی حاجرہ کے پورے معصوم خاندان نے اپنے خون سے ادا کی تھی۔ کمرے کا ماحول اب محض ایک ماتم سے نکل کر ایک بھیانک راز کے افشا ہونے کے شدید خوف میں تبدیل ہو چکا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں یہ جاننے کے لیے سینوں میں اٹک گئی تھیں کہ آخر ماضی کے ان تاریک دریچوں میں ایسا کیا چھپا ہوا تھا جس نے آج اچانک ان کی پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا تھا، اور ان کے اس قابل فخر خاندانی شجرے کی جڑوں کو ہلا دیا تھا۔
سب کی نظریں دادی جان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو اب اس دردناک داستان کا آغاز کرنے والی تھی۔ دادی ہاجرہ کی گہری اور تاریک آنکھوں میں ماضی کے وہ تمام پرہول اور خونی مناظر کسی چلتی ہوئی فلم کی طرح ابھرنے لگے جنہوں نے اس پچھلی کئی دہائیوں سے اپنے سینے کے تاریک قبرستان میں دفن کر رکھا تھا۔ ان کی آواز جب دوبارہ اس خاموش اور سوگوار حال میں گونجی تو اس میں ایک ایسا درد اور کرب شامل تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا شروع کیا کہ ہجرت کے ان پرآشوب اور قیامت خیز دنوں سے بہت پہلے غیر منقسم ہندوستان کے ایک پرامن اور سرسبز علاقے میں ان کا انتہائی خوشحال، ہنستا بستا اور عزت دار گھرانہ ہوا کرتا تھا، جہاں محبت، خلوص اور رشتوں کی پاسداری کو ہر چیز پر مقدم رکھا جاتا تھا۔ ان کے والد نواب سراج الدین علاقے کی ایک انتہائی معزز، خدا ترس اور رحم دل شخصیت تھے، جن کا وسیع دسترخوان ہر غریب اور مسافر کے لیے ہمیشہ بچھا رہتا تھا اور جن کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ ان کی والدہ بیگم ختیجہ کی ممتا اور شفقت کی مثالیں پورے علاقے میں دی جاتی تھیں۔ وہ ایک ایسی نرم دل اور محبت کرنے والی عورت تھی جن کے ماتھے پر کبھی کسی کے لیے بھی شکن نہیں آئی تھی اور جن کی دعائیں پورے گھرانے کے لیے ایک مضبوط حصار کا کام کرتی تھیں۔ دادی ہاجرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ بتایا کہ ان کا ایک جوان اور خوبرو بھائی احسن تھا، حسن، جو ان سب کی جان تھا اور جس کی جوانی، بہادری اور خوبصورتی پورے خاندان کا غرور تھی۔ حسن کی محبت اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنی گہری اور سچی تھی کہ وہ ان کی ایک مسکراہٹ کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ جب بھی شہر سے لوٹتا تو ان کے لیے ڈھیروں تحفے لاتا اور اس کی آمد سے پوری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی تھی، اور ان سب کے ساتھ ان سب سے چھوٹی بہن فاطمہ تھی جو پورے گھر کی رونق تھی اور سب کی آنکھوں کا تارا تھی، جس کی معصوم ہنسی اور تتلیوں جیسی اڑان سے حویلی کے در و دیوار میں جان پڑ جاتی تھی۔ وہ واقعی ایک جنت کا ٹکڑا تھا جہاں ہر صبح امید کی کرن لے کر آتی تھی اور ہر رات سکون کی چادر تان لیتی تھی۔ وہاں دکھ، درد اور دھوکے کا کوئی گزر نہیں تھا، اور اسی جنت نما گھر میں عبدالحق نام کا وہ شخص بھی بستا تھا جسے آج یہ سب لوگ اپنا شفیق دادا جان کہتے ہیں اور جس کے لیے ان سب کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ عبدالحق کوئی نواب زادہ یا کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے والد نواب سراج الدین کا ایک معمولی، بے سہارا اور یتیم ملازم تھا جسے انہوں نے سڑک سے اٹھا کر محض اللہ کی رضا اور ترس کھا کر پناہ دی تھی اور اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا پوسا تھا۔ حویلی کے تمام افراد عبدالحق کے ساتھ نوکروں والا نہیں بلکہ گھر کے ایک فرد کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ بیگم ختیجہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی اور نواب سراج الدین اس پر اندھا دھند اعتماد کرتے تھے۔ بظاہر عبدالحق ایک انتہائی وفادار، فرما بردار اور نظریں جھکا کر چلنے والا خادم تھا جو دن رات ہاتھ تھامے ان کے احکامات بجا لانے کے لیے تیار کھڑا رہتا تھا۔ وہ ان کے گھر کے دروازوں کا محافظ بن کر پہرا دیتا تھا اور اس کی زبان پر ہمیشہ نواب صاحب کی تعریفیں اور وفاداری کی قسمیں رہتی تھیں، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس جھکی ہوئی نگاہ اور معصوم چہرے کے پیچھے ایک انتہائی خون خوار، لالچی اور شفاق بھیڑیا چھپا بیٹھا ہے جس کی نظریں حویلی کے دروازوں کی حفاظت کرنے کی بجائے اس گھرانے کی بے پناہ دولت، سونا چاندی اور ان قیمتی ہیروں پر گڑی ہوئی تھی جو نواب خاندان کی پشتوں کی کمائی اور ان کی خاندانی وراثت ہے۔ جب 1947 میں ہجرت کا وقت آیا اور پورے برصغیر میں فسادات کی وہ خوفناک آگ بھڑکی جس نے
انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا تو دادی ہاجرہ کے اس پرامن علاقے میں بھی بلوائیوں اور درندوں نے یلغار کر دی۔ چاروں طرف خون ریزی، آگ اور چیخ و پکار کا وہ عالم تھا کہ خدا کی پناہ۔ ایسے میں نواب سراج الدین اور ان کا پورا خاندان شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں اپنی حویلی میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ انہیں اپنی جانوں سے زیادہ اپنی جوان بیٹیوں اور خاندان کی عزت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس قیامت خیز گھڑی میں وہی عبدالحق جو بظاہر ان کا نمک خوار اور وفادار خادم تھا، ایک مسیحا اور محافظ کا روپ دھار کر ان کے سامنے آیا۔ اس نے انتہائی ہمدردی اور فکر مندی کا ناٹک کرتے ہوئے نواب صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ حویلی کے تمام قیمتی زیورات، خاندانی ہیرے اور نقد رقم اکٹھی کر کے چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں باندھ لیں اور حویلی کے پچھلے حصے میں موجود اس خفیہ تہہ خانے میں چھپ جائیں جس کا علم صرف نواب خاندان اور عبدالحق کو تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کے خاندان پر آنچ نہیں آنے دے گا، اور جب تک حالات پرسکون نہیں ہو جاتے وہ باہر سے تہہ خانے کی حفاظت کرے گا۔ نواب سراج الدین نے اس کی وفاداری پر اندھا یقین کرتے ہوئے اپنی بیوی، بیٹیوں اور جوان سال بیٹے کو تہہ خانے میں منتقل کر دیا اور اپنی تمام عمر کی جمع پونجی اور وہ قیمتی ہیرے جو آج اس پاندان سے برآمد ہوئے ہیں اپنے ساتھ رکھ لیے۔ دادی ہاجرہ کی آواز اس موقع پر آ کر شدید کپکپانے لگی اور ان کے چہرے پر اذیت اور خوف کے وہ گہرے سائے لہرانے لگے جو دہائیوں سے ان کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی اور دردناک آواز میں اپنے لرزتے ہوئے خاندان کو بتایا کہ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے طویل رات اور بھیانک رات تھی، جب وہ سب حویلی کے اس تنگ اور حبس زدہ خفیہ تہہ خانے کے اندھیرے میں موت کے خوف سے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے رب کے حضور سسکیوں میں زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تہہ خانے کے اس دم گھونٹ دینے والی فضا میں ان سب کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ انہیں اپنے ہی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ باہر سے آنے والا ہر شور اور ہر چیخ ان کے دلوں کو چیر رہی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں یہی تسلی کر رہے تھے کہ ان کا سب سے وفادار خادم اور جان نثار محافظ عبدالحق تہہ خانے کے باہر پہرا دے رہا ہے اور وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اچانک تہہ خانے کا وہ بھاری اور آہنی دروازہ ایک زوردار اور ہولناک دھماکے سے ٹوٹ کر گرا تو ان سب کی سانسیں سینوں میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سکا سانس لیا اور امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا کہ شاید عبدالحق انہیں اس قید سے نکالنے اور محفوظ مقام تک لے جانے آیا ہے، لیکن دروازے کی چوکھٹ پر روشنی کے اس حالے میں جو بھیانک منظر ابھرا اس نے ان کی روح تک کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ان کے سامنے انتہائی سفاک اور خون خوار بلوائیوں اور لٹیروں کا ایک بے قابو ہجوم کھڑا ہوا تھا جن کے چہروں پر وحشت ناچ رہی تھی اور جن کے ہاتھوں میں ننگی خون آلود تلواریں اور خنجر چمک دمک رہے تھے۔ ان نامعلوم درندوں کی خون خوار آنکھیں سیدھی اس خاندان کی دولت، زیورات اور ان کی جانوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ نواب سراج الدین اور ان کا خاندان اس اچانک آفت کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ بلوائی اس خفیہ تہہ خانے تک کیسے پہنچ گئے۔ ان درندوں نے وحشیانہ نعرے لگاتے ہوئے اور اپنے خنجر لہراتے ہوئے نواب سراج الدین اور ان کے خاندان کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس ہولناک منظر، موت کے اس بھیانک رقص اور ان وحشی درندوں کے خوفناک چہروں کا صدمہ دادی ہاجرہ کے نازک اعصاب برداشت نہیں کر پائے۔
اور ان کے دل و دماغ میں ایک زوردار جھماکہ ہوا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین اور معصوم بہن بھائیوں کی بے بسی تیزی سے گھومنے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس تہہ خانے میں ظلم اور بربریت کی وہ خونی ہولی کھیلی جاتی، یا اس سے پہلے کہ ان درندوں کے خنجر ان کے خاندان کے کسی فرد تک پہنچتے، موت کے اس انتہائی قریبی اور ہولناک خوف نے ان کے حواس مکمل طور پر چھین لیے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور تاریک اندھیرا چھا گیا، کانوں میں گونجتی ہوئی وہ درندوں کی آواز اور اپنے پیاروں کی گھبرائی ہوئی چیخیں ایک گہری خاموشی میں ڈوبتی چلی گئیں، اور وہ اس تہہ خانے میں کہ سرد فرش پر صدمے اور دکھ کی زیادتی سے مکمل طور پر بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ انہیں بالکل خبر نہ رہی کہ ان کے بے ہوش ہونے کے بعد اس بند کمرے میں ان کے باپ کی ہیروں کی ان پوٹلیوں کی خاطر ان کے معصوم اور بے گناہ خاندان کے ساتھ کتنا لرزہ خیز اور وحشیانہ سلوک کیا گیا، اور انہیں اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ ان بلوائیوں کو اس خفیہ تہہ خانے کا راستہ دکھانے والا اور ان کے خاندان کو کٹوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا وہی نام نہاد وفادار خادم اور محافظ عبدالحق تھا، جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے اور جس کی حقیقت انہیں سالوں بعد معلوم ہونی تھی۔ حال میں موجود ہر شخص اس لرزہ خیز داستان کو سن کر سکتے میں تھا۔ دانیہ جو کچھ دیر پہلے دادی پر قاتل ہونے کا الزام لگا رہی تھی، اب اس کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں، اور اس کے والد جو عبدالحق کو ایک عظیم انسان مانتے تھے، ان کے چہرے پر اپنے باپ کی اس درندگی کا سن کر شدید شرمندگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کوئی ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ دادی ہاجرہ نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیے بغیر اپنا سلسلہ جاری رکھا اور بتایا کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں تو وہ مہاجرین کے ایک قافلے کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بیل گاڑی میں پڑی ہوئی تھی، اور عبدالحق ان کے ساتھ بیٹھا مگر مچھ کے آنسو بہا رہا رہا۔ اس نے نہایت مکاری اور عیاری کے ساتھ یہ جھوٹی کہانی گڑھی کہ بلوائیوں نے تہہ خانے پر حملہ کر دیا تھا، اور اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر گنڈوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ صرف ہاجرہ کو بچا پایا اور باقی سب مارے گئے۔ ہاجرہ جو اس وقت صدمے سے نڈھال تھی اور جن کی دنیا اجڑ چکی تھی، انہوں نے اس درندے کی بات پر یقین کر لیا اور اسی قاتل کو اپنا واحد مسیحا، اپنا محافظ اور اپنا محسن سمجھ لیا۔ اس احسان اور جھوٹے تحفظ کے بدلے عبدالحق نے ان سے شادی کر لی، اور یوں دادی ہاجرہ اپنی پوری جوانی اس شخص کی خدمت میں گزار دی جن کے ہاتھ ان کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ پاکستان آنے کے بعد عبدالحق نے ان کے خاندان کے لوٹے ہوئے ہیروں اور زیورات کی بدولت اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ ایک بااثر اور امیر انسان بن گیا، لیکن حرام کی کمائی اور غاصبانہ دولت نے اس کی اصل خصلت کو چھپنے نہیں دیا۔ اسے جوئے، شراب اور عیاشیوں کی لت لگ گئی، اور وہ اسی دولت کو جس کے لیے اس نے ایک پورے خاندان کو ذبح کیا تھا، پانی کی طرح جوئے کی میزوں پر بہانے لگا۔ دادی ہاجرہ خاموشی سے دب دیکھتی رہیں اور محض اپنے بچوں اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے ہر دکھ اور ہر تکلیف کو برداشت کرتی نہیں۔ لیکن ان کی اس تاریک زندگی میں سب سے بڑا بھونچال اس رات آیا جب انہیں اس لرزہ خیز حقیقت کا علم ہوا جو اتنی دہائیوں سے ان سے چھپی ہوئی تھی۔ دادی ہاجرہ کی آواز اب غصے اور ایک عجیب سے قرب سے کانپنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ عبدالحق جوئے میں اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ اس کی عیاشیوں نے ان کی ساری جمع پونجی اور حویلی کی آدھی جائیداد کو نگل لیا تھا، اور اب اس کی نظریں صرف ان ہیروں کی آخری پوٹری پر تھیں جو دادی نے اپنے
بچوں کے مستقبل اور مشکل وقت کے لیے ان کی نظروں سے بچا کر اپنے پرانے پان دان کے خفیہ خانے میں چھپا لی تھی۔ ایک رات عبدالحق شدید نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا ان کے کمرے میں آیا اور ہیروں کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب دادی نے اسے ہیرے دینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ ان کے آخری خاندانی زیورات ہیں، تو نشے کی زیادتی اور دولت کی ہوس میں وہ اپنا آپا کھو بیٹھا اور غصے میں اس کے منہ سے وہ بھیانک سچ نکل گیا جس نے دادی ہاجرہ کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے ان کے مرے ہوئے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا مذاق اڑایا اور فخر سے بتایا کہ وہ کوئی محافظ نہیں تھا، بلکہ اس نے خود ان کے باپ کے گلے پر چھری پھیری تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ کس طرح حسن جان کی بھیک مانگ رہا تھا اور کس طرح اس نے ان سارے ہیروں کی خاطر ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس رات دادی ہاجرہ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ جس شخص کو اپنا محافظ اور اپنا موسن سمجھ کر اس کے قدموں میں اپنی ساری زندگی وار چکی ہے، وہ دراصل ان کا سب سے بڑا مجرم اور ان کی نسلوں کا قاتل ہے۔ ان کے کانوں میں دہائیوں پرانی وہ چیخیں دوبارہ گونجنے لگیں اور اپنے پیاروں کے خون میں لتھڑے چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ وہ زمین پر گر کر تڑپتی رہیں، لیکن اس شخص کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ نشے میں ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس بھیانک رات کے بعد دادی ہاجرہ کی وہ پرانی ہاجرہ وہیں مر کھپ گئی تھی اور ان کے اندر صرف ایک بدلہ لینے والی عورت زندہ رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اسی رات شور مچا کر سب کو بتا سکتی تھی یا اسے مار سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ ان کے پوتوں اور پوتیوں کا مستقبل اس گھر سے جڑا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے خاندان اور ان کی معصوم نسلوں پر ایک قاتل اور غاصب کی اولاد ہونے کا داغ لگے۔ انہوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھا، زہر کا گھونٹ پیا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ اندر ہی اندر سلگتی رہیں۔ ان سے اپنے ماں باپ اور معصوم بہن بھائیوں کا خون بھلایا نہیں جاتا تھا۔ جب بھی وہ عبدالحق کو مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تو انہیں اپنے مقتول بھائی حسن اور بہن فاطمہ کے چہرے یاد آ جاتے تھے۔ آخر کار جب عبدالحق کی ہوس مزید بڑھ گئی اور اس نے خاندان کی بچی کھچی عزت اور جائیداد کو بھی جوئے اور عیاشی کی بھینٹ چڑھانے کا منصوبہ بنایا، تو دادی ہاجرہ کا صبر جواب دے گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر انہوں نے اس درندے کو اب نہ روکا تو وہ ان کی اس نسل کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دے گا جس طرح ان کی پچھلی نسل کو تہہ تیغ کیا گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی ہوش و حواس میں ایک اور مکمل ارادے کے تحت اس پرانے پان دان کے خفیہ خانے میں رکھی ہوئی اس زہر کی شیشی کو نکالا جسے انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس زہر کو اس پان میں ملا دیا جو اس درندے کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتے اور مرتے دیکھا، اور ان کے دل میں اس وقت ذرا برابر بھی کوئی رحم یا کوئی پچھتاوا نہیں آیا، کیونکہ ان کی نظروں میں وہ ایک شوہر یا ایک دادا نہیں بلکہ ایک وحشی قاتل تھا جس نے محض چند چمکتے پتھروں کے لیے ان کی پوری دنیا اجاڑ دی۔ حال میں اب خاموشی نہیں تھی، بلکہ سسکیوں، رونے اور کڑھانے کی آوازوں نے ایک ماتم کا سماں باندھ رکھا تھا۔ دانیہ جو اس سارے واقعے کی وجہ بنی تھی، وہ روتی ہوئی دادی ہاجرہ کے قدموں میں جا گری اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر معافی مانگنے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں دادی جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس مسکراتے چہرے کے پیچھے اتنی بڑی درندگی چھپی ہے، اور آپ نے ہمارے لیے اور اس خاندان کے لیے کتنی بڑی اذیت اور قربانی سہی ہے۔ دانیہ کے والد بھی زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔
انہیں اپنے وجود اور اپنے خون سے گھن آنے لگ گئی تھی کہ وہ ایک ایسے شفاق اور لالچی درندے کی اولاد ہیں جس نے دولت کے لیے اپنے ہی محسنوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے دادی کے ہاتھ چومے اور کہا، آپ نے انہیں مار کر کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ دادی حاجرہ نے انتہائی محبت اور شفقت سے دانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت اور سکون تھا جو انتقام کی آگ کے بجھ جانے کے بعد آتا ہے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان ہیروں کی مخملی پوٹری کو اٹھایا اور اسے دانیہ کے آنسوؤں سے بھیگے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، یہ میرے خاندان کی، یہ میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خون کی آخری نشانی ہے۔ اسے سنبھال کر رکھنا، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل ترین وقت آ جائے اور تم لوگوں کے پاس کوئی آسرا نہ رہے، تبھی انہیں بیچنا، ورنہ انہیں میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا۔ یہ میرے خاندان کی یادگار ہیں جنہیں میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ اسی اثنا میں حویلی کے بیرونی دروازے پر پولیس کے سائرن کی تیز آوازیں گونجنے لگیں، جو اس بات کا اعلان تھا کہ دانیہ کی کال پر پولیس حویلی پہنچ چکی ہے۔ دانیہ اور باقی سب گھر والے گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سب کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب دادی جان کو ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی اور وہ انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ دانیہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ پولیس کو روک سکے اور انہیں کہہ سکے کہ اس نے غلط فہمی میں بلایا تھا، لیکن دادی حاجرہ مسکرا دی، اور ان کی مسکراہٹ میں ایک ایسی پر اسرار تھکاوٹ تھی جیسے ان کا اس دنیا میں قیام مکمل ہو چکا ہو۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ان کا وہ کمزور اور بوڑھا دل جو پچھلی 7 دہائیوں سے ایک قیامت خیز بوجھ، ایک اذیت ناک راز اور ایک خوفناک درندے کی قربت کا زہر برداشت کر رہا تھا، آخرکار جواب دے گیا۔ جب تک پولیس کے بھاری بوٹوں کی آوازیں ہال کے دروازے تک پہنچی، دادی حاجرہ کا سر ان کی کرسی کی پشت پر ڈھلک چکا تھا، اور ان کی روح اس اذیت ناک اور دھوکے سے بھری دنیا کو چھوڑ کر اپنے ان بچھڑے ہوئے پیاروں کے پاس جا چکی تھی جن کا خون وہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ پولیس کے انسپکٹر نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ پورا خاندان ایک بوڑھی عورت کی لاش کے گرد بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے۔ دانیہ نے آنسوؤں کے درمیان انسپکٹر کو بتایا کہ ان کے دادا کے دکھ اور صدمے کو دادی جان برداشت نہیں کر پائیں اور غم کی زیادتی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی فون پر کہا تھا وہ دادا کی اچانک موت کے صدمے اور اپنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے بک دیا تھا۔ انسپکٹر اس سوگوار گھرانے کی حالت زار دیکھی اور ان کی اس وضاحت پر یقین کر لیا۔ اسے وہاں کوئی قاتل نظر نہیں آیا، بلکہ صرف ایک خاندان نظر آیا جو اپنے 2 بزرگوں کو کھو دینے کے غم سے نڈھال تھا۔ پولیس تعزیت کر کے وہاں سے واپس لوٹ گئی اور دانیہ نے اپنی مٹھی میں ان ہیروں کو سختی سے بھینچ لیا تھا جو اب محض دولت نہیں تھی، بلکہ دادی حاجرہ کی اس عظیم، خاموش اور لرزہ خیز قربانی کا استعارہ بن چکے تھے، جس نے ان کی نسلوں کو ایک بھیانک سائے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اس کائنات کا سب سے اٹل اور لرزہ خیز سچ یہ ہے کہ قانون مکافات عمل کی چکی بے شک آہستہ چلتی ہے، لیکن وہ پیستی بہت باریک ہے۔ انسان جب تکبر، طاقت اور سرمستی کے ضرم میں اندھا ہو کر کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے تو اسے یہ سراب گھیر لیتا ہے کہ وہ وقت کی گرفت اور قدرت کی نگاہ سے بچ نکلا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قدرت کی لاٹھی بظاہر بے آواز ہونے کے باوجود جب حرکت میں آتی ہے تو اس کی چوٹ سیدھی روح کے تاریک ترین گوشوں کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ عبدالحق نے حرص، ہوس
اور لالچ کے جس دبیز اور سیاہ پٹی کو اپنی آنکھوں پر باندھ کر ایک شفیق اور محسن خاندان کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اور جن چمکتے پتھروں کی خاطر اس نے نمک حرامی کی تھی، وہ بدترین تاریخ رقم کی تھی جس پر انسانیت بھی شرما جائے۔ قدرت نے اسی کی بچھائی ہوئی بساط پر اسے مات دے دی۔ مکافات عمل کے اس خاموش مگر شفاق پہیے نے اپنا چکر یوں پورا کیا کہ اس لٹے ہوئے خاندان کی ایک صابر بیٹی کے ہاتھوں اور انہی چھینی گئے ہیروں سے پرانے صندوقچے میں چھپے زہر سے اس کا عبرتناک اور ذلت امیز انجام لکھا گیا۔ یہ انجام اس کائناتی حقیقت پر ایک انمٹ مہر ثابت کرتا ہے کہ جو موت اور بربادی انسان دوسروں کی تقدیر میں لکھتا ہے، قدرت اسی موت کو اس کے اپنے ماتھے کا سیاہ مقدر بنا دیتی ہے۔ بے گناہوں کے بہنے والے خون کا قرض کبھی ہضم نہیں کرتی، بلکہ بالآخر اپنی ظالم کو اپنی ہی اکھڑتی ہوئی سانسوں اور تڑپتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ قرض چکانا پڑتا ہے۔ ہوس انسان کی روح کو اس قدر مسخ کر دیتی ہے کہ وہ رشتوں کے مقدس مرتبے اور انسانیت کی معراج سے گر کر ایک ایسا وحشی درندہ بن جاتا ہے جسے صرف اپنے مفاد کی بو آتی ہے۔ اس نے غداری کی، مکر و فریب اور خون ریزی کی بنیادوں پر بے پناہ دولت، جاگیریں اور ہیرے تو سمیٹ لیے، لیکن وہ حرام اور غاصبانہ کمائی اس کی روح کے کھوکھلے پن کو کبھی نہ بھر سکی، اور نہ ہی اسے زندگی میں سچا دلی سکون میسر آ سکا۔ اس نے مظلوموں کا چھینا ہوا سکون، ان کی دردناک آہیں اور سسکیاں، جوئے کی میزوں اور عیاشیوں کی غلیظ بھینٹ چڑھا دیں، اور بالآخر ایک انتہائی کھوکھلی، بے چین، تنہا اور ذلت امیز موت کی تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ انجام اسی اٹل سچائی کی غمازی کرتا ہے کہ ظلم، دھوکے اور غاصبیت کی بنیادوں پر کھڑی کی گئی دولت اور طاقت کی عمارت بظاہر کتنی ہی فلک شگاف اور پرشکوہ کیوں نہ ہو دکھائی دے، در حقیقت وہ ریت کی انتہائی بوسیدہ اور کمزور دیوار ہوتی ہے جو مکافات عمل کے ایک ہلکے سے جھونکے سے یوں زمین بوس ہوتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور پیچھے صرف عبرت کی راکھ باقی رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔